جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو قوم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ملک کا کوئی وزیر اعظم بھی منتخب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عبادت خانے میں گئے اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار، میری قوم وزیر اعظم کے انتخاب چاہتی ہے، وزیر اعظم کا انتخاب چاہتی ہے میری قوم، پروردگار مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے یوسف نبی، فلاں بستی میں ایک بڑھئی رہتا ہے، ترکھان رہتا ہے، جو لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں چیرتا رہتا ہے سارا دن، اور لوگوں کے فرنیچر، چارپائیاں اور یہ چیزیں، مختلف چیزیں بناتا رہتا ہے۔ آپ اسے بلوائیں اور ملک کا وزیر اعظم منتخب کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور قوم کے چند نوجوانوں کو اس بستی کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا نام ہے، جاؤ اور اسے لے آؤ۔ جب یہ قوم کے نوجوان وہاں پر پہنچے اور اسے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا سوچے سمجھے اسے وزیر اعظم منتخب فرما دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے، تاجروں کے ہوتے ہوئے، بڑے نامور لوگوں کے ہوتے ہوئے، آپ نے ایک ترکھان کو، ایک بڑھئی کو وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ فیصلہ اس کا ہے، میرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے۔ تو قوم نے کہا، اسے ہی کیوں وزیر اعظم منتخب کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر کون سا جوہر ہے؟ اس کے اندر کیا تعلیم ہے؟ کیا ہنر ہے اس کے اندر؟ کون سی ایسی خاصیت ہے کہ اس کو وزیر اعظم منتخب کرنا پڑا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہی نہیں، بس اس کا حکم ہو گیا تو میں نے اس کو منتخب کر دیا۔ باقی میں اللہ کریم سے عرض کروں گا کہ پروردگار، اس کے اندر کون سا ایسا جوہر ہے اور کون سی اس کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو وزیر اعظم منتخب کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عبادت خانے میں گئے، اللہ جل مجدہ سے عرض کی، پروردگار، اس نوجوان کے اندر کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، یوسف، وہ وقت یاد ہے جب زلیخا نے تیرے اوپر تہمت لگائی تھی؟ جی پروردگار، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں وہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، تو پھر تیری نبوت کی، تیری عزت کی گواہی کس نے دی تھی؟ کمال ہے، تیری عزت کی گواہی کس نے دی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، وہ پنکھوڑے میں سوئے ہوئے ایک بچے نے میری عزت کی گواہی دی تھی۔ پروردگار نے فرمایا، اے یوسف، یہ نوجوان وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ، یہ وہی نوجوان ہے جس نے تیری عزت کی، تیری عزت کی جس نے گواہی دی تھی۔ میں نے اس کے اندر کوئی جوہر، کوئی خصوصیت نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ اس نے تیری عزت پر پہرا دیا، تیری ناموس پہ اس نے پہرا دیا، تو اسے مصر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ قربان جائیے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، عصمت پر پہرا دیا، اسے مصر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور افسوس کی بات ہے، ملت اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان
ایسا ملک جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ایسا ملک جو اسلام کے پاسداران کا ملک ہے، نام لیواؤں کا ملک، اور نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ جیسی ریاست ہے، ہم اسے مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اور اسی کے دارالحکومت میں، اسی ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس نبی کی، آخر الزمان نبی کی، خاتم النبیین کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء امام المرسلین کی اہانت کی جائے، توہین کی جائے، اور ملک کے وزیر اعظم کو مذمت کرنے کی بھی توفیق نہ ہو، اس کے وزراء کو، لوگوں کو اس کی مذمت کرنے کی بھی توفیق نہ ہو، تو یہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ میرے ملک کے سردار ہیں، یہ میرے ملک کے حکمران ہیں۔ کتبے اٹھائے گئے 8 مارچ کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو جیسے کرتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے، احادیث پاک کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے، تو یہ گنجائش ہی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے حقوق آج سے 1400 سال پہلے مقرر فرما دیے۔ یہ وہ معاشرہ تھا حضور کی آمد سے پہلے جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ حضور نے اس بیٹی کی عظمت بیان کی، ماں کی عظمت بیان کی، انہیں حق دیے، انہیں حقوق دیے، ماں کو وہ حق دیا کہ جس کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، بیٹی کو گھر کی رحمت قرار دیا، بیٹی کو گھر کی عزت قرار دیا، انہیں حق مہر ان کے لیے مقرر فرمایا، جائیداد میں سے ان کے لیے حصہ مقرر فرمایا، جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا انہیں عزت اور عظمت دی۔ اور کون سے حقوق چاہیے؟ کس طرح کے حقوق چاہیے آپ کو؟ اسلام نے دنیا کے جتنی بھی مذاہب ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو جس قدر اسلام نے ایک عورت کو عزت اور عظمت دی ہے، کسی بھی مذہب میں اتنی عزت اور عظمت عورت کو نہیں ملی۔ ماں ہونے کے ناطے، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، کسی بھی روپ میں عورت کو وہ عزت نہیں ملی جو اسلام نے دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل سے بھی ثابت کیا اور دکھایا بھی صحیح۔ اور اس ملک میں اس عظمت والے نبی کی شان میں گستاخی ہو، اور مجھے نہیں اعتراض کہ آپ کون سے کتبے، کس طرح کے کتبے اٹھا کے اپنے حقوق کو مانگ رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اٹھاؤ، سڑکوں پہ نکلو، آپ کا کیا عمل ہے وہ اس کے میں نہیں جواب دے، آپ جواب دے ہو۔ ہاں، ایک چیز کا مجھے بہت دکھ ہوا، جب سیدہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتبہ دیکھا، آپ کی شان میں گستاخی دیکھی، دل خون کے آنسو رویا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا ہم نے ایز اے مسلم ایسے کتبے اٹھانے چاہیے؟ کس کی سازش ہے؟ کس کے ہم سازش پر چل رہے ہیں؟ کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ہم؟ کیوں اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہم؟ میں پوچھتا ہوں، اگر اس اسلام آباد میں ایک فرد کھڑا ہو کر چیف جسٹس کی شان میں گستاخی کرے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ آرمی چیف کی شان میں کوئی گستاخی کے الفاظ کہے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟
قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، بانی پاکستان کی شان میں کوئی بھی غلط الفاظ بولے تو کون برداشت کرے گا؟ کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ ملک پاکستان کے جھنڈے کی توہین کی جائے تو کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ کیا میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان قائد اعظم سے کم ہے؟ کیا میرے نبی کی عظمت جو ہے وہ جنرل سے، چیف جسٹس سے کم ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف سے، ملک کے وزیر اعظم سے کیا میرے نبی کی عظمت کم ہے؟ ارے جن کے نام پر تم نے ملک حاصل کیا، آج غیر قوتیں یہ سازشیں کر رہی ہیں کہ میرے نبی کے نام کے اس طرح کے کتبے لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیوں نہیں دل دکھے؟ کیوں نہیں افسوس ہوا؟ اللہ جل مجدہ سمجھ عطا فرمائے، اور توبہ کرنی چاہیے آپ کو جنہوں نے ان کی حمایت کی، اور مذمت کرنی چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں تو، اور کہنا چاہیے کہ ہم ان سے بری ہیں جنہوں نے اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے کتبے اٹھائے، ہم ان سے بری ہیں، ورنہ خدا کی قسم آخرت قبر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ہر چیز چھوڑ دی جائے گی، ہر چیز معاف کر دی جائے گی، لیکن حضور کی شان میں بے ادبی کبھی معاف نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے تھے رائنا، جب حضور کو متوجہ کرتے نا اپنی طرف تو کہتے رائنا، رائنا کا مطلب یہ ہے اے اللہ کے نبی ہماری بھی رعایت فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ تو مشرکین اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے نہ کہتے رائنا، لفظ وہی لیکن اس کو تھوڑا سا بگاڑ کے کہتے رائنا، رائنا کا معنی ہمارا چرواہا۔ اللہ جل مجدہ نے کہہ دیا آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے وَقُولُ انظُرْنَا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ جس رب کو اپنے نبی کی بارگاہ میں اتنی سی گستاخی ایک لفظ کی برداشت نہیں ہے، تو اس رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے؟ کس طرح کے الفاظ کہے ہیں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا؟ اور کیا کہنا ہے کہ کلمہ آپ کا پڑھتے تھے اور شان میں گستاخی بھی آپ کی کرتے تھے؟ کیوں آج مسلم اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ میرے نبی کی شان میں فلاں ملک، فلاں لوگ گستاخی کر رہے ہیں اور ہم اسے برداشت نہیں کرتے؟ تو آج کس ڈھب پر، کس راستے پر آپ چل رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ خدا را سنبھالیے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام اور سچا مسلمان بنائے، اسلام پر عمل پیرا بنائے۔ ہم نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیا ہم جواب دے نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اپنی نسلوں کو بگاڑ کر آئے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بات بھی کہتا چلوں، آج جن غریب لوگوں نے، غیرت مند لوگوں نے یہ حال دیکھا ہے نا، سڑکوں پر اس طرح عورتوں کا عجیب طریقے سے باہر نکلنا، تو وہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ کیا ہمیں اپنی بیٹی کو تعلیم دینی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا چاہیے؟ کیا ہم اپنی بیٹی، ہماری غیرت جو ہے نا وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسا بنائیں؟ خدا را سوچیے، اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی خیال کیجیے، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ جل مجدہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔